فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کونین رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے محبوب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے. یعنی جو مشکل کامیں ہوں گی وہ جنت کی طرف لے کے جائیں گی. جنت کی طرف لے جانے والے کام کٹھن ہوں گے. پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے. ان چیزوں اور ان کاموں سے جس سے نفس کو لذت حاصل ہوگی وہ جہنم کی راہ کی طرف لے کے جائے گی. حدیث کے مفہوم کا ٹکڑا کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں وجبت النار بالشہوات. جہنم شہوتوں کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے. وَبُوجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. اور مشکل کاموں کی وجہ سے جنت حاصل ہوا کرتی ہیں. اتنی باتیں اگر آپ نے سمجھ لیا تو میں نے قرآن عظیم کی 2 آیت اور مشہور آیت پڑھی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس بے شک آسانی کے ساتھ مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں. بے شک مشکل چیزوں کے ساتھ آسان چیزیں ہیں. اور اگر اس کا آسان ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی میسر ہونے والی ہے. اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. مشکلات میں صبر کرنا چاہیے. مفسرین نے اس آیت کی ایک یہ تفسیر بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے 2 بار کیوں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر ایک بار فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کیونکہ اللہ اگر کسی کو ایک مشکل دیتا ہے تو 2 آسانیاں عطا فرماتا ہے. زندگی نام ہے دکھ اور سکھ کا. کبھی ہماری زندگی دکھ میں گزرتی ہے، کبھی سکھ میں گزرتی ہے، اور کبھی یہی زندگی دکھ اور سکھ دونوں کے راہ پہ گامزن ہوتی ہے. جب زندگی منقسم ہے انہی 2 چیزوں پر، اور یہ دونوں چیزیں من جانب اللہ ہیں کہ سکھ بھی اللہ دیتا ہے، دکھ بھی اللہ دیتا ہے.
صحت بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے اور بیماری بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر صحت ہے تو یہ 1000 نعمتوں سے افضل ہے، ہم اس صحت کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب یہی بیماری میں بدل جاتی ہے صحت تو پھر ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں صحت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر بیماری ملے تو صبر کرنی چاہیے۔ اس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی دکھ دیتا ہے یا کوئی تکلیف میں ہوتا ہے یا کسی غم میں ہوتا ہے یا کسی مصیبت میں ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی گھستا ہے اور چبھتا ہے تو اللہ ان کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دکھ پر صبر کرنے کا نتیجہ ہے، یہ مصیبتوں پہ صبر کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی شکر سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اطباء اور ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک جوڑ میں تھوڑی نقص ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے تو بندہ اسے چلاتا پھرتا ہے کہ گھٹنے میں بہت درد ہے، گھٹنے میں بہت درد ہے، گھٹنے میں بہت درد ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل اور دو بھر ہو گیا ہے۔ 359 ہڈیوں کو چھوڑ کر کے ایک ہڈی کا رٹ لگائے رہتا ہے۔ زبان پہ شکر منعم کے الفاظ نہیں لایا کرتا، اور اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو لأزیدن، میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور زیادہ عطا کروں گا۔ بزرگان دین جو ہمارے تھے، ان کی جو زندگیاں گزری ہیں، زندگی کے اکثر حصے انہوں نے دکھ میں گزارے ہیں۔ ہم نے کیا تکلیف دیکھی ہیں، ہم نے کیا مصیبتیں دیکھی ہیں۔ ہم تو 3 ٹائم کا کھانا آرام سے کھا رہے ہیں، ہم تو چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے تو دین کے لیے کبھی پیٹھ پر کوڑے بھی نہیں کھائے ہیں، ہمیں کبھی باندھ کر کے دین کے لیے جیل میں بند نہیں کیا گیا ہے، ہمیں تو کبھی سزائیں نہیں ہوئی ہیں اس معاملے کو لے کر، اور دین کے خاطر کبھی ہم نے بڑے بڑے سفر نہیں کیے ہیں۔ المختصر اگر اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ زندگی میں دکھ انہوں نے دیکھا ہے، زندگی میں تکالیف کا سامنا ان لوگوں نے کیا ہے، اور جو تکلیفیں سہتا ہے اللہ انہیں عروج عطا فرماتا ہے، جو دکھ سہتا ہے اللہ انہیں بلندی عطا فرماتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو، اللہ نے بغیر دکھ سہے ہوئے انسان کو بلندی عطا نہیں فرمائی۔ انبیاء کا طبقہ ہو، اولیاء کا طبقہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، لیکن دکھ کی بات یہ کہ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلے نے کنویں سے نکالا، قافلے نے مصر میں جا کر کے انہیں غلام کی حیثیت سے انہیں بیچ ڈالا، خریدا گیا، انہیں غلام کی حیثیت سے انہیں رکھا گیا۔ زلیخا کی جانب سے الزامات لگے، یہ دکھ تھے، لیکن سکھ کی بات یہ ہے کہ اتنے دکھوں کو دیکھنے کے بعد اللہ نے اسی مصر کا حضرت یوسف کو حکمراں اور بادشاہ بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، مبتلا مرض رہے۔ ان کی شریک حیات اور بیوی نے کہا کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آپ سے یہ بیماری دور کر دے۔ تو حضرت ایوب نے فرمایا اپنی شریک حیات سے بتاؤ کہ اللہ نے مجھے صحت کتنے سال عطا فرمایا تھا؟ کہا 60 سال اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمایا۔ کہا بیماری کے کتنے سال ہو گئے؟ کہا 18 سال۔ کہا 60 سال بیماری کے بھی ہو جانے دو، پھر میں اللہ سے دعا کروں گا۔
وہ दुख पर सब्र करते थे, सुख पर शुक्र करते थे। अल्लाह को उनके ये अल्फाज बहुत ही पसंद आए। अल्लाह ने 18 साल के बाद फिर उन्हें शिफा अता फरमाया। जब शिफा अता फरमाया तो किसी ने पूछा कि आपके दुख के दिन ज़्यादा अच्छे थे या सुख के दिन ज़्यादा अच्छे थे? तो हज़रत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि सुख के दिन तो अच्छे हैं मगर दुख के दिन इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि सुख के दिन में अल्लाह ने कभी मेरा हाल नहीं पूछा, लेकिन एक दिन और एक रात में अल्लाह दुख के दिनों में ज़रूर मेरा हाल पूछता था कि अय्यूब बताओ तुम्हारा हाल कैसा है। तो दुख के जो दिन होते हैं अल्लाह उस पर नज़र करम और नज़र रहमत फरमाता है। अगरचे इंसान को वो बातें समझ में नहीं आती हैं, और जब इंसान किसी मुसीबत में, जब किसी गम में, जब किसी मुश्किलात में, जब किसी इस्तिराब में मुब्तला होता है तो ज़रूर बड़ी मुश्किलों से वो बचने वाला होता है। शर्त यह है कि वो उस पर सब्र करे, उसका डिंडोरा ना पीटे कि मुश्किलें आ चुकी हैं, मुश्किलें आ चुकी हैं। उस पर सब्र करेगा तो सब्र के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुश्किलें दूर फरमा देगा। लेकिन आज हमने अपनी मुश्किलात का डिंडोरा इतना पीट दिया है, इतना पीट दिया है, इतना पीट दिया है कि बच्चा जानता है कि हमारे माँ बाप परेशान है, पैसे नहीं है, माँ बाप परेशान है, औलाद नाफरमान है, माँ बाप परेशान हैं, सब गलत राहों को इख्तियार कर रहे हैं। तरबियत तो वैसी होनी चाहिए। अलगरज अगर मुश्किलात कभी औलाद की नाफरमानी की सूरत में आती है, मुश्किलात के नाम बदलते रहते हैं। कभी तंगिए रिस्क की सूरत में मुश्किलात आया करती हैं, कभी मुश्किलात बीमारी की सूरत में आती हैं, कभी मुश्किलात हवादिस ज़माना की सूरत में आती हैं। तो इन मुश्किलात का सामना करना हमें सीखना चाहिए। हमारे असलाफ की ज़िंदगियां ऐसी थीं कि सुख उन्हें कभी कभी मैसर होता था, और हमारी ज़िंदगियां ऐसी हैं कि दुख कभी कभी आता भी है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इंसान मुकम्मल वही है, कामिल वही है जो दुख की ज़िंदगी में जीना सीख जाए। सुख की ज़िंदगी तो काफिरों की ज़िंदगी होती है, दुख की ज़िंदगी ये मोमिन की ज़िंदगी हुआ करती है। ईमान वाले की जो ज़िंदगी होती है वो दुख और मुश्किलात की ज़िंदगी होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात देखी, नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं की नस्ल में नबी आखिरुज़्ज़मा को पैदा फरमाया, और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन के ज़ुबान पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम दुरूद इब्राहीम को सजा दिया। आने वाली हर उम्मत का एक एक फ़र्द उन पर दुरूद भेजता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो जो मुश्किलें आती हैं उस पर हमें सब्र करना चाहिए, चाहे वो मुश्किलात किसी सूरत में भी हों। अगर उस मुश्किलात पे इंसान सब्र करना सीख जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन मुश्किलों के सदक़े में बहुत बड़ी मुश्किलों से निजात अता फरमाता है। लुकमान हकीम अपने बेटे को वसीयत उन्होंने किया कि अगर कोई छोटी मुसीबत में तुम गिरफ्तार हो जाओ तो घबराना नहीं, ये छोटी मुसीबतें तुम्हें बड़ी मुसीबतों से बचा लेंगी, ये छोटी मुश्किलात तुम्हें बड़ी मुश्किलात से बचा लेंगी। दिल की तख्ती पर उनके बेटे ने ये बात को लिख लिया। उस वक्त के जो नबी थे दिल में तमन्ना बेदार होती है कि चलो नबी से मुलाकात के लिए जाते हैं। बनी इसराइल के उस नबी से मुलाकात के लिए लुकमान हकीम और उनके बेटे घर से निकलते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। रास्ता हमवार था, घोड़े पे एड़ लगाते हैं। घोड़ा जब आगे बढ़ता है एक गर्म हवा चलती है लू के मानिंद, और गर्मी इतनी सख्त, इतनी गर्म हवा चलती है कि ये भी परेशान हो जाते हैं, और उस गर्म लू की वजह से उनका घोड़ा बेहोश होकर के मर जाता है। लेकिन निकले थे एक नबी से मुलाकात करने के लिए। इरादा बदला नहीं, बल्कि अब पैदल चलना शुरू करते हैं। और जब इंसान पैदल चलता है तो प्यास भी लगती है, प्यास लगती है। पानी का जो मशकेज़ा था, पानी पी लेते, पानी भी ख़त्म हो जाता है।
پھر اور آگے بڑھتے ہیں، پیاس سخت لگ جاتی ہے، اب دونوں پیدل چل رہے ہیں، ریتیلی زمین ہے، ایک ہڈی نلی کی صورت میں زمین میں پیوست تھی، ان کے بیٹے کے پاؤں میں چبھ جاتی ہے، خون کا پھوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ بیٹا زمین پہ تشریف لاتا ہے، اپنی گود میں لقمان حکیم لیتے ہیں، بیٹا تھا، آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ تمہارے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی ہے، ہڈی کو نکالا، خون جاری ہو جاتا ہے، بیٹا بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش میں آتا ہے۔ ابو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جب بھی ہو تم میرے بیٹے ہو، یہ مشکل دیکھ کر کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی چھوٹی مشکل آتی ہے تو بڑی مشکلوں سے نجات عطا ہوتی ہے، اور جب سے ہم گھر سے نکلے ہم نے تو صرف مشکلات ہی دیکھی ہیں، ہم نے تو صرف مصیبتیں دیکھی ہیں، کبھی گھوڑا مر گیا، کبھی پیاس لگتی ہے، پانی موجود نہیں ہے، کبھی ہم گر رہے ہیں، پاؤں میں ہڈیاں چبھ جا رہی ہیں، ہم نے تو مشکلاتیں دیکھی ہیں۔ تو لقمان حکیم نے کہا، ان کی باتیں بڑی حکمت والا ہوا کرتی تھی، اس لیے انہیں حکیم کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت کو نہ تم جانتے ہو نہ ہم جانتے ہیں، لیکن جو بات میں نے کہی ہے وہ بات تو سچی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ جب چھوٹی مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو وہ بڑی مشکلوں کو دفع کر دیتی ہیں۔ آخر کار پیر پہ کپڑا باندھتے ہیں، پھر ارادہ کرتے ہیں کہ چلو راستہ ہموار کرتے ہیں، نبی کی نگری میں پہنچتے ہیں۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے دھواں اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ سامنے کوئی بستی ہے، چلو وہیں چلتے ہیں، پانی وغیرہ پئیں گے، ناشتہ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں پیچھے سے آواز آتی ہے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، آگے نہ جاؤ، آگے جانا تمہارے لیے خطرہ ہے، آگے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، آگے جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، تمہیں آگے نہیں جانا ہے۔ لقمان حکیم نے کہا اے آواز دینے والے تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہاری جان بچانے آیا ہوں۔ اب غور سے ملاحظہ فرمائیے گا، کہا کہ ہم اترے تھے اللہ کی طرف سے اس قوم پر، اس بستی پر ہلاکت و بربادی کے لیے اترے تھے کہ اس قوم کو برباد کر دیا جائے، اسے ہلاک کر دیا جائے، اور میں نے دیکھا کہ تم بڑی تیزی سے اس بستی کی طرف آ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے پہلے تمہارے گھوڑے کی جان لی، پھر تمہارے اوپر یہ مشکلاتیں بھیجیں، پھر تمہارے پانی کو ختم کر دیا گیا، پھر تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈیاں چبا دی گئیں تاکہ ادھر ٹائم ہو جائے اور یہ گاؤں اور یہ بستی ہلاک ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تیزی کے ساتھ بڑھتے جاؤ، گاؤں میں چلے جاؤ اور ان گاؤں والوں کی وجہ سے تم بھی اس میں ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تمہاری ان چھوٹی چھوٹی مشکلوں نے تمہاری بڑی مشکل کو بچا دیا ہے، بڑی مشکلوں سے تمہیں بچا دیا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی مشکلاتیں آتی ہیں نا، بڑی مشکلوں سے ہمیں نجات دلایا کرتی ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی مشکلوں پہ صبر کرنا ہمیں سیکھنا ہے۔ شکوہ شکایت اگر انسان 4 آدمی بیٹھ کر کے گفتگو کرے نا تو سب اپنی مشکلات کا تذکرہ کرتے ہیں، سب اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، سب اپنی کٹھنائی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کا کبھی ذکر نہیں کرتے۔ اگر مال ہونا یہی خاص نعمت نہیں ہے، جائیداد ہونا صرف یہی نعمت نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ امیروں کی زندگی سکھ کی زندگی ہوتی ہے، ان امیروں سے جا کے پوچھو کیوں، کیا امیر کی زندگی سکھ کی زندگی ہوتی ہے؟ امیر بیمار نہیں ہوتا ہے، امیر پریشان نہیں ہوتا ہے، امیر کے دروازے پر 50 لوگوں کی، درجنوں لوگوں کی ہاتھیں دراز نہیں ہوتی ہیں، وہ تو پریشان ہو جاتا ہے، سب کی مصیبتیں سن سن کر اس کے کان پک جایا کرتے ہیں۔ کسی کے یہاں شادی ہے، کسی کے یہاں بیماری ہے، کسی کے یہاں موتا ہے، کسی کے یہاں دکھ ہے، کسی کے یہاں مصیبتیں ہیں۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ایک امیر کی زندگی سکھ کی زندگی ہے؟ ایک غریب سے زیادہ امیر کی زندگی میں ٹینشن اور نفسیاتی مرض اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ ایک غریب ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے، جب چھوٹا کاروبار کرتا ہے تو کم عقلیں لگاتا ہے، کم دماغ لگاتا ہے، کم ٹینشن ہوتا ہے، کم فکر ہوتا ہے، کم نظریات ہوتے ہیں،
لیکن جب کوئی بڑا کام کرتا ہے بڑی فکریں ہوتی ہیں، بڑا کام کرتا ہے بڑی سوچیں ہوتی ہیں، بڑا کام کرتا ہے بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جب بڑا کام ہوتا ہے بڑے بھاری بوجھ ہوا کرتے ہیں، اور اگر جس دن وہ سنبھال نہیں پاتا ہے دماغی اعتبار سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وہ جسمانی اعتبار سے بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ ایک امیر انسان ہے تو امیر کی زندگی سکھ کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو جسم عطا فرمایا ہے، ہمیں جو انسان بنایا ہے، یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام دونوں کے متعلق یہ روایت ہے۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل امین، اس دھرتی پر جو اللہ کا سب سے نیک بندہ ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، مجھے اس بندے سے ملاؤ۔ کہا یہاں نہیں ہے، وہ تو بہت دور ہے، وہ تو بہت دوسرے ملک میں ہے۔ حضرت جبریل حضرت یونس علیہ السلام کو لے کے چلتے ہیں اس نیک آدمی کے پاس، اس کے پاس نہیں کہ جو خدا سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت جبریل لے کے جاتے ہیں تو ایک ایسے شخص کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کو کھڑا کرتے ہیں جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، جس کی آنکھ بھی سلامت نہیں تھی، یعنی آنکھ میں بینائی بھی نہیں تھی، بڑی بڑی مشکلات کا سامنا وہ کر رہا تھا، جس کے ہاتھ بھی نہ تھے، پیر بھی نہ تھے، آنکھیں بھی سلامت نہ تھی، لیکن زبان سے ایک لفظ جاری تھا، اے مولا تیرا شکر ہے، اے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے فلاں نبی کا ہمیں امتی بنایا، تیرا شکر ہے مولا کہ تو نے ہمیں ایمان والا بنایا، تیرا شکر ہے مولا کہ تو نے مجھے مومن بنایا، تیرا شکر ہے مولا کہ تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت اور اسلام جیسا دین عطا فرمایا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو یہی بندہ وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس وقت انبیاء کرام کے علاوہ اس سے بڑھ کر افضل والا کوئی انسان نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کے پیر بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کی آنکھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آنکھ نہ ہونا، یہ پیر نہ ہونا، یہ ہاتھیں نہ ہونا عدم محبوبیت کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا دل جو تھا وہ ایمان والا تھا، اس کا دل جو تھا وہ شکر منعم والا تھا، اس کا دل جو تھا اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ ہاتھ نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، پیر نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، آنکھیں نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ آج ہم 3 ٹائم کھا رہے ہیں، 2 ٹائم چائے پی رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، ساری چیزیں میسر ہیں، یہ آسانیاں ہیں، راستے کی، لائٹ کی، بجلی کی، پنکھے کی، اس کے باوجود بھی ہم شکر ادا نہیں کر رہے۔ یہی ہماری زندگی کا ایک محور بن چکا ہے، ہماری زندگی کا ایک موضوع بن چکا ہے کہ ہماری زندگی ایک پریشان سی زندگی ہے۔ زندگی ان کی تھی اسلاف کی، وہ صحابہ کی جنہوں نے بڑی بڑی مشقتیں دیکھی ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا؟ امیہ نے اور مکے کے کافروں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، بڑے لکڑی کی موٹی موٹی لکڑیوں کے جو چارپائی ہوتے تھے اور ان کے جو کھوٹے ہوتے تھے، موٹے لکڑیوں کی چارپائی بناتے تھے، اور اس پر 5-6 کافر جو موٹے تگڑے ہوتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے، اور نیچے گھوڑے کے نیچے حضرت بلال حبشی کے ہاتھ کو رکھ کر اس پہ کودتے تھے۔ اس طرح کے ظلم کرتے تھے، کبھی ان کو پیر کو رکھ دیتے تھے، کبھی ان کے جسم کو رکھ دیتے تھے، دھوپ کی سخت تیزی میں لوہے کو جلا کر کے ان کے جسم کو لوہے سے داغ دیا کرتے تھے۔ اتنی مشکلات چلی حضرت بلال حبشی نے۔ پھر جب ان مشکلات کو انہوں نے پار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جب واپس آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال کو یہ مژدہ سنایا، سمعت دفن علیک یا بلال، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے بلال، میں نے تیرے جوتے کی سرسراہٹ کی آواز جنت میں سنی ہے۔ جب مشکلیں انسان جھیلتا ہے تو اللہ اسے درجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھ لو، چھوٹے سے بچے تھے، ماں باپ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، آگ کو جلاتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی جب بچے تھے اس وقت بھی دنیا سے زیادہ رغبت نہ رکھتے تھے،
ماں باپ کو دیکھا تھا کہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ آگ کے پاس رہتے تھے، آگ بجھتی تھی آگ جلا دیتے تھے، آگ کے پاس رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے نہیں تھے، لیکن جب تھوڑا ہوشیار ہوتے ہیں تو دین حق کی تلاش کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ راہبوں سے ملاقات ہوتی ہے جو یہودی کے عالم ہوتے تھے، عیسائیوں کے عالم ہوتے تھے۔ جب کوئی راہب مرنے والا ہوتا تھا تو دوسرے راہب کا پتہ بتا دیتا، دوسرا مرنے والا ہوتا تیسرے کا پتہ بتا دیتا۔ اور رہ کر کے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت سلمان فارسی کو اللہ نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی، بہت لمبی عمر عطا فرمائی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور حضرت عیسیٰ کے تابعی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 350 سال اللہ نے انہیں عمر عطا فرمائی، اور ایک روایت کے مطابق 250 سال، 2.5 سے کم کی روایت نہیں ہے۔ مان لیجئے گا 250 سال بھی ان کی عمر ہے تو بہت لمبی عمر اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے صحابی تھے، ان کے یہ تابعی تھے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے صحابی تھے۔ یہ ایران کے رہنے والے تھے، اصفہان سے نکلتے ہیں، راہبوں سے ملاقات ہوتے ہوتے دین حق کی تلاش تھی، دین حق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ایران سے مدینہ آنے کے لیے انہوں نے یہودیوں کی غلامی بھی کی، اپنے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیروں کو بھی ڈالا، اپنے پیروں میں غلامی کی زنجیروں کو بھی ڈالا۔ 10 جگہ بکتے بکاتے مدینہ تشریف لائے۔ ابھی مدینہ شریف آئے کہ نبی پاک علیہ السلام ابھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے بھی نہیں تھے، اس وقت حضرت سلمان فارسی آ چکے تھے۔ قبا جو سب سے پہلی مسجد ہے، قبا کی طرف جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تو اس وقت ایک یہودی کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے حضرت سلمان فارسی، اور یہودی نے انہیں کھجور کے درخت پر چڑھا کر کے کھجور کے دانے کو توڑنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کھجور توڑ رہے تھے جب تک کہ کسی نے نیچے سے صدا لگائی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں۔ اور جو آخری راہب تھا تو اس نے کسی راہب کا پتہ نہیں بتایا تھا، کہا تھا سلمان اب وقت قریب آ گیا ہے نبی آخر الزماں کے آنے کا، تم ان سے ملاقات کرنا، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کو ہدیہ دو گے تو ہدیہ قبول کر لیں گے، لیکن صدقہ دو گے تو صدقہ وہ نہیں کھائیں گے۔ ان کے پشتے پر مہر نبوت ہوگی، کچھ نشانیاں بیان کی، محفوظ رکھ لیا اپنے ذہن میں اور اپنے دماغ میں۔ جیسے ہی یہ آواز سنی کہ محمد عربی مدینہ تشریف لانے والے ہیں، پیڑ سے نیچے آتے ہیں۔ یہودی پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ کہا کہ کس کی آمد ہونے والی ہے ذرا مجھے بتایا جائے۔ تو ڈانٹ کے کہا کہ تم اپنا کام کرو، تم غلام ہو، تم کو ان سے کیا نسبت ہے؟ الغرض وہ اپنے دل میں یہ بات دبا کے پھر کام کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی مدینہ تشریف آوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی نے کھجور کا ایک ٹوکرا تیار کیا، یعنی ایک ڈلیے میں کھجور کو رکھ کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ یہ کھا لو، میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد آتے ہیں، کھجور لے کے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، اسے قبول فرما لیجیے۔ حضور نے ہدیہ کا نام سنا تو کھجور خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کو بھی دیا۔ اسی دوران وہ مہر نبوت کو بھی دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ابھی غلامی کی زندگی بسر کر رہتے ہیں۔ 400 سے زائد کھجور اور بہت سارے ساز و سامان کے بدلے میں انہوں نے غلامی سے نجات عطا فرمائی، اور اتنی مشکلاتیں جھیلی تھی۔ ایران سے آتے ہوئے 10 جگہ انہیں خریدا گیا، 10 جگہ انہیں بیچا گیا۔ میرۃ المناجی میں، مشکات شریف کی شرح میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کو روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ 10 جگہ بکتے بکاتے مدینہ تشریف لائے، اور جب نبی کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام نے انہی سلمان فارسی کے لیے فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان میرے گھر والوں میں سے ہیں، انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں انعام عطا فرمایا۔ الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی مشکلات کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے، مشکلوں پر وہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے بلندی بھی عطا فرماتا ہے، درجات بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد انہیں خوب فضیلت بھی عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس لیے ہمیں مشکلیں، ہم نے تو دین کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں جھیلا۔
بلکہ دین سیکھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. دین کے لیے اپنی جان دینا تو دور کی بات، دین کے لیے ایک کوڑے کھانا تو دور کی بات، دین کے لیے گالیاں سننا تو دور کی بات، ہم دین خود نہیں سیکھتے. یہ جائے کہ ہم دین کے لیے جانے دیں. ہم نے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ نہیں پتہ. وضو بناتے ہیں روز، لیکن وضو کا طریقہ نہیں پتہ. عبادتیں خوب کرتے ہیں، لیکن عبادت کا ڈھنگ بھی ہمیں آتا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس مذہب، جس دین، جس اسلام کے فالوور ہیں، جس اسلام کے ہم متبع ہیں، متبع کار ہیں، کم از کم اس کے اصول، اس کے ضوابط کو تو ہم سیکھ جائیں. عزیزان گرامی وقار، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین پر ثبات قدمی عطا فرمائے، مشکلات پہ صبر عطا فرمائے، آسانیوں میں شکر عطا فرمائے. سکھ کی زندگی کے لیے شکر، اور دکھ میں ہمیں، بیماری میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماری بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. جب بیماری آتی ہے تو اللہ رب العزت گناہ معاف فرماتا ہے. جب انسان کو بخار آتا ہے تو پورے جسم کا گناہ معاف ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بھی بیماری ہوتی تو اس کے بدلے میں بھی اللہ گناہ کو معاف فرماتا ہے. اب جو بیماریوں کو برا کہتے تھے، میں ہی تھا بیماری ہونے کے لیے. جب انسان اللہ نے بنایا ہے تو صحت بھی اللہ دے گا، بیماری بھی اللہ دے گا. اس پہ صبر کرنا یہ سنت انبیاء ہے، شکر کرنا صحت میں یہ سنت انبیاء ہے. عزیزان گرامی وقار، تو یہ بیماری تو ہمیں رب کا پتہ بتاتی ہے. ایک انسان سکھ کی زندگی میں جب ہوتا ہے نا، تو وہ تو سکھی ہوتا ہے. وہ سکھ کی زندگی میں ہوتا ہے تو گاؤں میں ہوتا ہے، میدان میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، ٹرین میں ہوتا ہے، پلین میں ہوتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں ہوتا ہے. لیکن جب دکھ کی زندگی آتی ہے نا، سب کو بھول جاتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے. بتاؤ، اگر آپ کی زندگی کے مشکل مرحلے اگر آپ کے سامنے آتے ہیں تو زبان پر سب سے پہلا لفظ کون آتا ہے؟ سب سے پہلا لفظ مصیبتوں کے وقت جو آتا ہے وہ یا اللہ کا لفظ آتا ہے. تو یہ مصیبتیں ہمیں رب کا پتہ بتاتی ہیں. تو مصیبتوں میں اگر کوئی زندگی گزارنا سیکھ جائے تو وہ رب کی قربت کو اور رب کی قربت کے قریب ہو جائے، رب کے قریب ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں مشکلوں میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے. اب جو کوئی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اگر کوئی بیماروں کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صرف عیادت کرنے جاتا ہے. اور میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو گویا وہ جنت کے باغ سے پھول چون رہا ہوتا ہے، پھول اٹھا رہا ہوتا ہے. یہ ایک بیمار کو دیکھنے کی، بیمار کی عیادت کرنے کی. لیکن بیمار کی عیادت کرنی کیسی چاہیے؟ جائے اس کا حال چال لے، اسے صبر کی تلقین دے، کچھ حدیثیں بیمار کے تعلق سے یاد ہو تو وہ بتائے، اور وہاں پہ چند منٹ کے بعد آ جائے، وہاں پہ ڈیرا نہ لگائے. کیونکہ بیمار کو زیادہ بھیڑ بھاڑ سے انسیت نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ تھوڑا سا آرام سے رہیں. کچھ لوگ بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو پورے خاندان کا حال چال لے کے آتے ہیں، اور بیمار بیچارہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے. ایک صاحب گئے تھے، ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب بیمار کی عیادت کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ بہت بھیڑ ہے. بیمار نے کہا، بہت دیر سے بیٹھا تھا وہ بندہ، لوگ آتے ہیں جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، بہت دیر سے بندہ بیٹھا تھا. تو کہا کہ کچھ بھیڑ ختم کر دی جائے اور کچھ لوگ یہاں سے چلے جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں. بیمار چاہتا ہے اکیلا چھوڑ دے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے. تو وہ جو شخص بیٹھا تھا کہا، دروازہ بند کر دوں تاکہ لوگ نہ آئیں؟ کہاں دروازہ بند کر دو، لیکن اندر سے نہیں، باہر سے جا کے بند کرو، یعنی تم بھی یہاں سے چلے جاؤ. تو کچھ لوگ بیمار کی عیادت کے لیے نہیں، اس کی پریشانی بن کے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے دوبر بن جاتے ہیں، اس کے لیے مشکل بن کے چلے جاتے ہیں. بیمار کے لیے جائیں تو کچھ ہدیہ اسے دے دیں، کچھ پیسہ بیمار کے علاج کے لیے دے دیں، کچھ پھل فروٹ اس کے سامنے پیش کر دیں. عزیزان گرامی وقار، لائٹ چلی گئی ہے، زیادہ لمبا گفتگو نہیں کر رہا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین.